جب سے پنگا لیا ہے نا ثاقب نثار نے اور باجوہ نے سسٹم کے ساتھ پنگا لیا ہے، ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ مثلا آپ ایک بندے کو 5 سال کے لیے لے کے آتے ہیں اور اس کو 2 سال 2.5 سال کے بعد ٹھڈا مار کے نکال دو، یہ کیا بات ہے یہ؟ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا پلیٹ فارم آف ڈیپ ٹروتھ انٹرنیشنل۔ میں ہوں رابعہ علی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، 26ویں آئینی ترمیم۔ بہت شور تھا، حکومت کہتی تھی ہم اس ترمیم کو لے کے آئیں گے، اپوزیشن کہتی تھی چاہے کچھ ہو جائے اس ترمیم کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ بہت ساری رائے تھی، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آنے والے وقت میں حکومت اور عوام دونوں کے لیے بہت بہتری لے کے آئے گی۔ کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے، آج ہم جانیں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی ماہر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر جاوید، السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے دوبارہ انوائٹ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم سر، بہت شور تھا آئے گی نہیں آئے گی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ ہے کیا، مین اس کا پرپس کیا ہے اور یہ کس طرح امپیکٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ کوئی 10 کے قریب مین ہیں، اور ہر پوائنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نیا لگانا ہے نا، جی، اب وہ حکومت اپنی مرضی کا لگا سکے گی۔ پہلے یہ تھا کہ وہ سینئرٹی بیسس پہ خود ہی آتے تھے۔ اوکے، رائٹ، مثلا چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ تھا کہ مثلا اگر جو بھی سینئر موسٹ ہے، چاہے وہ اس کی 6 مہینے کا رہ گیا ٹینیور، اوکے، یا 1 سال کا رہ گیا، یا 10 مہینے کا ہے، وہ جیسے ہی جائے گا اس کے بعد دوسرا آٹومیٹیکلی چیف جسٹس بن جائے گا، اور اس کے بھی اگر 3 مہینے ہے یا 6 مہینے ہے تو اس کے بعد دوسرا آ جائے گا۔ رائٹ، ابھی باری تھی، اگر یہ ترمیم نہیں ہوتی تو جسٹس منصور علی شاہ کی باری تھی، تو وہ 2 سال سے زیادہ ان کی ٹرم بن رہی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب 3 سینئر موسٹ ججز کا یہ نام منگوائیں گے، اور جو کمیٹی 12 ممبر کمیٹی انہوں نے بنانی ہے پارلیمنٹ کی اور سینٹ کی مل کے، وہ ایک نام جو ان کا ایک پسندیدہ ہوگا، جیسے آرمی چیف کی سلیکشن ہوتی ہے نا جی، 6-7 نام آتے ہیں، تو اس میں سے ایک جو پسندیدہ ہوتا ہے، چاہے وہ بعد میں ناپسندیدہ ہو جائے، وہ اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے 3 سینئر موسٹ جج کا کہا ہے سپریم کورٹ کے، اوکے، اور اس میں جو تیسرے ہیں وہ ان کے خیال میں شاید وہ کوئی بہتر چوائس ہو، چونکہ ایک جو ہے نمبر 1 منصور علی شاہ، اور اس کے بعد باری تھی جسٹس منیب کی، اور جسٹس منیب کے بارے میں تو بہت ہی مشہور ہے نا کہ وہ اینٹی نون لیگ ہیں، اور انہوں نے یہ جو نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروایا تھا وہ یہ اس پینل کا حصہ تھے جسٹس ثاقب نثار کے نا، تو اس کے بعد ان کی باری تھی۔ لیکن یہ جو بھی آگے حکومت آئے گی وہ بھی یہی کرے گی، صحیح ہے۔ اب یہ کیوں کرنی پڑی ترمیم، اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ جب چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، ٹھیک ہے، تو اس وقت آرمی چیف تھے اپنا باجوہ صاحب، ان دونوں نے مل کے جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نواز شریف کو کک آؤٹ کرنا ہے۔ رائٹ، تو نواز شریف کو انہوں نے کک آؤٹ کیا، اور وہ کیا نکلا تھا، وہ اقامہ وغیرہ، جی، یعنی کھودا پہاڑ نکلا، چوہے سے بھی چھوٹا سا چوہا نکلا۔ پرپز یہ تھا کہ اس کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا، اور یہ ایک طرح سے نا سمجھیں کہ یہ سازش تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اپنا عباسی صاحب کو، شاید خزان عباسی کو نون لیگ نے لگایا، ٹرم پوری ہوئی تو عمران خان کو جتوایا گیا۔ پھر عمران خان کو آدھی رات کو سپریم کورٹ نے کھلوا کے نو کانفیڈنس کروایا، کہ چونکہ اس کو نکالنا تھا عمران خان کو۔ اس وقت چیف جسٹس بندیال تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے آدھی رات کو نکلوایا عمران خان کو، اور اس کے بعد جب ان کو اریسٹ کیا گیا ہائی کورٹ سے باہر سے، تو پھر ان کو بلا کے گڈ ٹو سی یو۔ یہ مطلب ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ میں چونکہ اس کو 25-30 سال سے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میرا جرنلسٹ ایکسپیرینس 32-33 سال کا ہے۔ پہلے بھی اسی طرح چیزیں خراب ہوتی رہی ہیں، لیکن جب سے پنگا لیا ہے نا ثاقب نثار نے اور باجوہ نے سسٹم کے ساتھ پنگا لیا ہے، جی، ملک کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان آئے, لے کے آئے, پھر اس کو 4.25 سال بعد نکال کے اور ستیہ ناش کر دی. مطلب آزادی یہ کیا ہوئی کہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے جس کو بھی کرنا ہے, یا جس کو نکالنا ہے پیچھے سے, جو پنڈی والے کہیں گے اس کو نکالنا ہے تو اس کو نکالنا ہے. یہ کوئی آزادی تھوڑی ہوتی ہے. بالکل. جوڈیشری جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک خاص جو گروپ ہے یا پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ چلتی ہے. مطلب سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جج کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. اور مثلا اب اس میں جو ترمیم ہوئی ہے اس میں پہلے تو بتا رہے تھے, شاید وہ بھی ابھی ڈیٹیل میں آ جائے, کہ ہائی کورٹ کے ججز کو دوسرے ہائی کورٹ میں بھیجا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2-3 جج پی ٹی آئی کو فیور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کو کہیں بھی اور پھینکا جا سکتا ہے تاکہ وہاں پہ اپنی مرضی کے لگا لیں. اب اس میں 2-3 جج ایسے ہیں کہ ان کو اپوائنٹ ہی پی ٹی آئی نے کیا تھا, تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے فیور تو کرنی ہے. تو ججز نیوٹرل ہوتے ہی نہیں, یہ کسی نہ کسی پارٹی کو لازمی سپورٹ کرتے ہیں. تو اب یہ جو چیف جسٹس ہیں موجودہ قاضی صاحب, ان کو پی ٹی آئی نے بہت گھسیٹا عدالتوں میں, جس کا عمران خان نے خود اعتراف کیا کہ جی مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ اس کو گھسیٹو, اور یہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. تو ایک غلطی انہوں نے وہ بھگتی, دوسری غلطی انہوں نے وہ بھگتی کہ جس نے آرمی چیف بننا تھا اس سے بھی 4 ٹائم پنگا لے لیا, تو یہ بھگتنا پڑا. تو اب جیسے وہ تھا نا, ایک بہت ہی نعرہ بڑا مشہور ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اب یہ ہو گیا کہ میری جمہوریت میری مرضی, میری حکومت میری مرضی, میری حکومت میرا چیف جج. اوکے. بڑا فرق اس طرح سے آ سکتا ہے کہ جو حکومت کے خلاف ٹاپ لیول پہ جوڈیشری میں سازشیں ہوتی تھی نا, ٹھیک ہے, وہ کم ہو جائیں گی. اوکے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں لانگ ٹرم میں ملک کو فائدہ ہوگا. دیکھیں نا, 2 پلر ایسے ہیں, ایک وہ ہیں اپنا پنڈی والے, ٹھیک ہے, اور ایک یہ جو ججز ہیں. یہ سسٹم کے ساتھ پنگا لیتے ہیں تو سسٹم خراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آرمی چیف ہی چونکہ نون لیگ نے لگایا تو وہ ان کی فیور میں کافی چیزیں ہو گئیں. آپ چیف جج بھی اگر یہ لگا لیتے ہیں, جبکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں پیپل پارٹی بھی ہے اور دوسری جماعتوں نے بھی ووٹ دیا ہے ابھی جو ترمیم ہوئی ہے, تو وہ لگتا یہی ہے کہ اب پنگے بازی پہلے جتنی نہیں ہوگی, کم ہوگی تو شاید یہ ہے کہ حالات پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. گورنمنٹ کی تو ہم نے بات کر لی کہ یہ گورنمنٹ کے حق میں ایک طرح سے ہوگی, لیکن یہ بتائیں کہ عام آدمی کی جو کیسز ہوتے ہیں, جو ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ ایک عام آدمی کی زندگی کو یہ کس طرح امپیکٹ کرے گی؟ دیکھیں, اس میں جو ایک ترمیم ہے اس کا ایک حصے میں لکھا ہوا ہے کہ جو جج ہیں ان کی پرفارمنس ہر سال ایویلیوٹ کی جائے گی. تو یہ ہر سال ایویلیوٹ کرے گا ججز کی سالانہ پرفارمنس. ٹھیک ہے. اس کے بعد کمی بیشی اگر ہوگی تو اس کو وہ ٹائم دیں گے کہ بھی آپ نے امپروو کرنا ہے, نہیں ہے تو پھر اس کا جو ہے کیس بنا کے تو جوڈیشل کونسل کو دے دیں گے کاروائی کے لیے کہ بھی یہ بندے نے امپروو نہیں کیا, یعنی جو اس کام کی جو پرفارمنس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں. وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس پہلے سے بہتر ہو جائے گا. تو اب رہا مسئلہ یہ کہ عام آدمی کا, تو انصاف عام آدمی کو آسانی سے اور سستا کہاں سے ملے گا؟ ہائی کورٹ کی تو فیسیں بھی ہیں, وکیل جو ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک فیسیں لیتے ہیں اور پر وزٹ کی حساب سے چارج کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا اس سے بھی مہنگا وکیل ہے. تو یہ کوئی یا تو اس میں یہ رکھتے نا کہ بھی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے جو اخراجات ہیں وہ حکومت ادا کرے, وکیل ان کے لیے کریں. ایسا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے لیے اس میں جو رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ بجلی ہر مہینے بڑھانی ہے, گیس ہر مہینے بڑھانی ہے, بالکل, اور اگر پیٹرول کم کرنا ہے تو 2-3 روپے کم کرنا ہے, بڑھانا ہے تو 15 روپے بڑھانا ہے. 5 سے 6 روپے اگر پیٹرول ڈیزل کم کریں گے نا تو فائدہ نہیں پاس نہیں ہوتا, چونکہ اس میں 5 روپے میں بینیفٹ ہے ہی نہیں. بالکل, 10 روپے بھی کم کرے تو فائدہ نہیں, لیکن جب بڑھاتے ہیں اس کا فوراً امپیکٹ آ جاتا ہے. ہر بندہ, ٹرانسپورٹ والے, دکانوں والے سب شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ سے سامنے آئیں گی
سر آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے یہ ترمیم بہت اچھی ہے جو آپ نے ابھی سارا کچھ بیان کیا، لیکن پھر یہ بتائیں کہ اپوزیشن کیوں اس کے اتنے خلاف تھی؟ تحریک انصاف کیوں چاہتی تھی کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ نہ آئے، اور انہوں نے ابھی بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو اپوزیشن کیوں ایسا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں اس میں انڈرسٹوڈ ہے نا کہ جو ان کا یہ خیال تھا کہ جو اس کے بعد قاضی عیسیٰ صاحب کے بعد جو چیف جسٹس آئے گا وہ ان کی فیور میں وہ ان کی فیور میں آئے گا، وہ پچھلے الیکشن جو ہے وہ اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا، وہ نئے سرے سے الیکشن ہوں گے اور ہمارے جیت کے چانس ہوں گے، وہ اس لیے کر رہے تھے۔ لیکن جب ووٹنگ ہوئی ہے تو اس میں سینٹ میں تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہنگامہ کوئی نہیں ہوا، انہوں نے صرف ووٹنگ پروسیس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اصل چیز وہ نہیں ہے کہ یہ مخالفت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اصل چیز یہ ہے کہ اب جو بھی حکومت ہوگی چیف جسٹس ان کا ہوگا، اس کا ٹینیور 3 سال کے لیے فکس ہو گیا جیسے آرمی چیف کا ہوتا ہے۔ اب یہ تھا نا کہ قاضی صاحب آئے ہیں، ان کا اب یہ 25 کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، 1 سال سے اوپر کا ٹائم تھا۔ تو جب 6 مہینے 3 مہینے کے لیے کوئی چیف جج جائے گا، وہ بہتری کے لیے کیسے سوچ سکتا ہے پاکستان کی؟ یہ تو مطلب 3 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کسی کو بھی لگائیں، چلو 3 سال کے لیے لگائیں، تو اب یہ انہوں نے چونکہ کر دیا ہے تو 3 سال کافی ہوتے ہیں کام اگر کسی نے ڈیلیور کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو جیسے آرمی چیف کا ٹینیور ہے تو 3 سال میں اس نے دیکھا نا کافی کر دیا نا، پی ٹی آئی کی واٹ لگا کے رکھ دی اور اس نے حکومت بنوا دی اس کولیشن کی، کچھ تو کیا نا۔ آگے وہ ڈیلیور کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا جب ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوگا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ سازشیں اور پنگے بازی کم ہو جائے گی حکومت کے ساتھ جوڈیشری کی۔ ایک بہت زیادہ خیال ہے کہ جوڈیشری ہمیشہ سے آزاد ہے اور جوڈیشری کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر کوسچن مارک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب لوگوں کا کہنا یہ ہے، تجزیہ کاروں کا اور صحافیوں کا، کہ اب ایسا ہو جائے گا اس ترمیم کے بعد کہ تمام جو ہمارے ججز ہیں ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے، ان کے فیصلوں کو کوسچن مارک کیا جائے گا اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کو کوسچن مارک کیا جا سکے گا بہت آزادانہ طریقے سے۔ پہلے بھی باتیں تو ہوتی تھی لیکن آزادانہ نہیں ہوتی تھی، اب ایک حق دے دیا گیا ہے کہ جوڈیشری کے اوپر بھی آپ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس میں جو ٹویٹر بند ہو گیا تو کریٹیسائز آپ فیصلے کو کر سکتے ہیں، پرسنالٹیز کو نہیں۔ اگر کسی جج نے کوئی فیصلہ دیا نا تو اس میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس فیصلے میں خامیاں ہیں تو فیصلے کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر گندی گندی گالیاں ججز کو دی جاتی تھی، ایون کہ چیف جسٹس کو بھی دی جاتی تھی، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ مطلب یہ مناسب نہیں ہے کہ چیف جسٹس ہے پورے پاکستان کا، اس کی فیملی کے حوالے سے گندی گندی گالیاں، گندی باتیں، گندی پوسٹیں، یہ پہلے ٹرینڈ یہ ایسا نہیں تھا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ فیصلے سے آپ کو اختلاف ہے ضرور کا۔ دوسرا، اب ٹویٹر جو کہ بند ہو گیا، اب رہ گیا آ جا کے واٹس ایپ، تو اس پہ بھی آ جاتے ہیں میسج، لیکن اس طرح نہیں جیسے ٹویٹر پہ جو کچھ ہو رہا تھا، مطلب ایسی گالیاں دی جاتی تھی کہ ہم یہاں وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ اور اب یہ ہے کہ باقی رہ گیا یوٹیوب، تو یوٹیوب کو بھی وہ کنٹرول کر لیتے ہیں چونکہ انہوں نے جو فائر وال لگائی ہے وہ کسی پرپس کے لیے لگائی نا، تو اس کے بعد کافی سارے جو چیزیں ہیں وہ فلٹر آؤٹ ہو گئی ہیں، یا تو وہ سلو کر دیتے ہیں یا پھر وہ اس میں براؤزنگ میں وہ ریکمینڈ نہیں ہوتی۔ بالکل، تو اس طرح سے کریٹیسائز کرنا چاہیے لیکن گالی گلوچ نہیں۔ سر یہ تو ایک عام رائے ہو گئی اور یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو اس امینڈمنٹ سے ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ آپ کا اپنا ایز اے تجزیہ کار کیا رائے ہے، کیا کنکلوژن ہے آپ کا اس ترمیم کو لے کے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ترمیم ہوئی ہے اور اس میں عدلیہ کو، اپوزیشن کو، حکومت کو اور باقی جو لوگ ہیں پاکستان کی بہتری کی طرف لے کے چلیں ملک کو، چونکہ عملاً پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہت برے حالات ہیں۔
डिफ़ॉल्ट इस तरह से कर चुका हुआ है कि $20 अरब के जो कर्जे देने हैं मुख्तलिफ ममालिक को वो हैं ही नहीं। उसी वजह से IMF ने लोन डिले किया था और ये कहा था कि जिनके कर्जे आपने देने हैं उनसे लिखवा के दें कि वो ये रोल ओवर करेंगे, आपसे मांगेंगे नहीं, वो आगे उसको रीशेड्यूल करेंगे। उन्होंने जब लिख के दिया है, चाइना ने, सऊदी अरब ने, UAE ने और 1-2 कंट्रीज और ने जब लिख के उनको दे दिया कि जी हम इनसे कर्जे नहीं मांगेंगे, जो कि पैसे तो थे ही नहीं। $20 अरब देने हैं, 9-10 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के पास हैं, वो भी अपने नहीं हैं, सऊदी अरब के हैं, UAE के हैं, चाइना के हैं। तो पाकिस्तान फाइनेंशियली कोलैप्स हो चुका हुआ है। तो अब इसको बचाने की जो कोशिश है वो की जा सकती है। वो यही तरीका है कि सारे मिल के काम करें। और कई साल हो गए ये पंगेबाजी कर करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब इसको बेहतरी की तरफ लेके जाने का टाइम है। मसलन आप एक बंदे को 5 साल के लिए लेके आते हैं और उसको 2 साल 2.5 साल के बाद ठुड्डा मार के निकाल दो, ये क्या बात है? ये एक आर्मी चीफ आता है, वो 3 से बजाय 6 साल भी कर जाता है डंडा करा के, ठीक है। लेकिन मुंतखब जो है, मसलन बाजवा के दौर में 4 वज़ीर आज़म चेंज हुए हैं, उसने 2 टर्म ली 6 साल की, 4 वज़ीर आज़म चेंज हुए उसके दौर में और एक ही आर्मी चीफ रहा। और अगर उसका कंपैरिजन पाकिस्तान का इंडिया से करें तो मोदी को 2 टर्म मिली हैं, वो ज़मीन से आसमान पे ले गया इंडिया को इकॉनमी की। इतने आगे चला गया कि हम सोच भी नहीं सकते। और पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि इसको ऐसे अंधे कुएं में फेंका है कि अब इसको निकालने पे बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो है ना, पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, जिसको अब टाइम है कि सारे मिल के इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी ही एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।